آج پورے ملک میں بغیر تفریق کے یوم عزت قرآن منایا جا رہا ہے، اور یہ انیشیٹو علماء کا ہے، وکلاء کا ہے، دین پسندوں کا ہے، لیکن اس ایشو کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے۔ جمعیت اہل حدیث اکیلے کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اور نہ یہ کریڈٹ کی بات ہے بلکہ یہ شرم کی بات ہے۔ ایک عرصے سے حکمرانوں کے سامنے، اداروں کے سامنے، متعلقہ افراد کے سامنے ہم یہ کیس رکھتے رہے اور ہم یہ چاہتے تھے ہم عوام کے سامنے ان کیسوں کو لے کے نہ آئیں تاکہ عوامی جذبات مشتعل نہ ہوں، لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری سنجیدہ نوعیت کی کوششیں، ہماری مخلصانہ کوششیں ان اداروں کے متعلقہ افسران سے ڈیل کو کسی بھی طور کے اوپر، کسی بھی حکومتی سطح کے اوپر نہ کوئی پذیرائی مل رہی ہے، نہ ان کے کانوں پہ ایسے ظالم ہے کوئی جوں رینگ رہی ہے۔ وہ افسران جن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں تو آنسو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے حکام بالا تک یہ بات لے کے جاتے ہیں تو آگے سے نو کا رسپونس ملتا ہے۔ وہ کیس کیا ہے آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ مستقل یہ آواز اٹھائی، پاکستان کے اندر ایک گستاخ لابی ہے، اور اس گستاخ لابی کو سپورٹ کرنے کی والی بھی ایک لابی ہے، اس کے بارے میں بات پھر کبھی موقع آیا تو کریں گے۔ ان بدبختوں نے یہ گستاخی کی ہوئی ہے کہ اس وقت جو حالیہ صورتحال ہے، سابقہ کی بات نہیں کرتا، نہ آپ کے جذبات کو مشتعل کرنا چاہتا ہوں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک کے 39 نسخے ایسے آج بھی وطن عزیز میں پڑے ہیں جن کے اوپر ان گستاخوں اور بدبختوں نے انزال کیا ہے، اور ان کے سپرمز ان قرآنوں کو لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کو کہتے ہیں ان ڈی این ایز کو محفوظ کر کے، ان قرآنوں کی تکسیل کر کے، ان کی عزت و حرمت کا پاس کر کے ان کو دفن کر دیا جائے۔ آگے سے جواب ملتا ہے ہمارے پاس ڈی این اے کے ٹیسٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حکومت کے پاس ہر چیز کے پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس ڈی این اے ٹیسٹ اور ان کے سیمپلوں کو محفوظ بنانے کے پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے فضل سے اس مرکز کے نمازی یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے میں اپنی جیب سے ان 39 ٹیسٹوں کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان کے سیمپلوں کو محفوظ کر لیں اور ان قرآنوں کی اللہ کے لیے تکسیل کر کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ قرآن کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے۔ یہ بدبخت وہ ٹولہ جو گستاخانہ گروہ کا سپورٹر ہے، پہلے قرآن کی ایسی بے حرمتی ہوتی تھی، ایویڈنس محفوظ کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب سے انہوں نے کیسوں میں اپیلیں دائر کی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں افسروں کو اللہ کے لیے اب اس کی تکسیل کر کے دفن کر دیا جائے۔ علامہ صاحب اپیلیں چل رہی ہیں، ایویڈنس کی ضرورت ہے، ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر ثبوت مٹا دیے کل کو ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ یہ ایک پورا گروہ ان لوگوں کی ضمانتیں کرانا چاہتا ہے جن بدبختوں نے اس قرآن کے اوپر سپرمز گرائے ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان قرآنوں کی تکسیل رکی ہوئی ہے۔ ہمارا حکمرانوں سے آج یہ مطالبہ ہے، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، چیف آف آرمی سٹاف اور مقتدر حلقے، اللہ کی قسم اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کی عزت کو، اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ ان ایویڈنسز کو جس طریقے سے چاہتے ہیں محفوظ کر لیں، اور ان قرآنوں کو فی الفور غسل دے کر ان کی تدفین کر دی جائے۔ کہ آپ یہ مطالبہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر حکمرانوں تک بات پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس حوالے سے اگر ہمیں احتجاج بھی کرنا پڑا، ہم چھوٹی باتوں پہ احتجاج کرتے ہیں، تو قرآن کی عزت و حرمت کے لیے اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہائی کورٹ میں رٹ کر دی ہے، سپریم کورٹ میں رٹ کر دی ہے۔ اے اللہ، کوئی ایسا چیف جسٹس ہو جو اس بارے میں بھی سو موٹو ایکشن لے لے کہ اس قرآن کو بھی غسل کر کے، اس کی بھی تکسیل کر کے، اس کی بھی تدفین ہونی چاہیے۔ اللہ کوئی ایسا حاکم بھیج دے جو قرآن کے یہ مقدموں کو لڑ سکے، اور اس کے ذہن میں اللہ کی قسم اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ یہ میرا بھائی کیسر راجہ ہو، یہ میرا بھائی حسن معاویہ ہو، یہ میرا بھائی ایڈوکیٹ راؤ رحیم ہو، ان کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت یہ جو گستاخوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج ان کی وجہ سے
اس قرآن پاک کو بر وقت دفن کرنے کے اوپر رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے جو قرآن پاک کی حرمت کا پاس کریں۔